بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تخصص فی الفقہ کورس کا آج 12واں سبق ہے، اور اس 12ویں سبق میں آج ہم شرح عقود رسم المفتی کا صفحہ نمبر 44، جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 44، یعنی اہلیت النظر والفتویٰ۔ کیا مطلب؟ یعنی نظر و فکر اور فتویٰ کے لیے اہلیت سے کیا مراد ہے۔ المراد بالاہلیت ہونا ان یکون عارفا ممیزا بین الاقاویل۔ دیکھیں، اہلیت سے مراد یہ ہے کہ مجتہد مختلف اقوال کی پہچان بھی رکھتا ہو اور ان میں تمییز بھی کر سکتا ہو، اور وہ بعض کو بعض پر ترجیح بھی دے سکتا ہو، اور فتوے کا اہل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی درست باتیں، صحیح باتیں اس کی غلط اور خطا سے زیادہ نہ ہوں، کیونکہ جب صحیح اور درست اقوال زیادہ ہوں گے تو وہ غالب شمار ہوں گے، اور غالب کے مقابلے میں مغلوب کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ امور شرعیہ یہ عام ہیں اور غالب پر مبنی ہوتے ہیں۔ فتاوی الولوالجیہ میں بھی اسی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اور مناقب قردری میں حضرت ابن مبارک علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کا فتویٰ دینا اور قاضی کے منصب پر فائز ہونا کب جائز ہے، تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ حدیث میں صاحب بصیرت ہو اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول کا عارف بھی ہو اور حافظ بھی ہو، تب اس کے لیے فتویٰ دینا ایک قسم کا جائز ہے۔ یہ مناقب قردری میں کس نے ذکر کیا ہے؟ ابن مبارک علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے ایک بات سوال کے انداز میں ہی سمجھ لیجئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ قول کہ جب تک کسی شخص کو ہمارے قول کے ماخذ کا علم نہ ہو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں، اور ایسا شخص فتوے کا اہل نہیں ہوگا، اس لیے اس کے لیے فتویٰ دینا جائز بھی نہیں، چہ جائے کہ اس کو واجب قرار دیا جائے۔ یعنی ایک فتویٰ دینا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کریں کہ واجب قرار دیں کہ فتویٰ دینا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس بات کو سمجھیے۔ دیکھیں، غیر اہل سے جو فتویٰ صادر ہوتا ہے، یعنی جو فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، اس سے جو فتویٰ صادر ہوتا ہے وہ حقیقت میں فتویٰ نہیں ہوتا، وہ مجتہد سے نقل کرنا ہوتا ہے کہ وہ مجتہد اس بات کا قائل ہے کہ فلاں سے جو بات نقل کی ہے وہ اسی کی اس بات کا قائل ہے، لہذا اس اعتبار سے امام صاحب کے غیر کی بات نقل کرنا جائز ہو گیا۔ جب مشائخ نے امام صاحب کے قول کے خلاف فتویٰ دیا تو ہم پر امام صاحب کے قول پر فتویٰ دینا کیسے واجب ہوگا؟ ہم تو صرف ناقل ہیں، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم تو کچھ اور نہیں کر رہے۔ باقی رہی بات مشائخ حضرت امام صاحب کی دلیل پر مطلع ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کی پہچان حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے یہ قول کہاں سے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ قول کہاں سے نقل کیا، کہاں سے، کس اعتبار سے فرمایا؟ اسی طرح وہ آپ کے اصحاب جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اصحاب ہیں، امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ، ان کی دلیل پر بھی مطلع ہوئے، تو انہوں نے آپ امام اعظم کے اصحاب کی دلیل کو امام اعظم علیہ رحمہ کی دلیل پر ترجیح دی، تو وہ اس پر فتویٰ دیتے۔ ان کے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے امام صاحب کی دلیل سے بے خبر ہونے کی وجہ سے آپ کے قول سے عدول کیا ہے، کہ انہیں مشائخ کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی دلیل کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ واقف تھے اور ساتھ ان کے اصحاب کی دلیل پر بھی واقف تھے، اور انہوں نے مشائخ نے اصحاب کی دلیل کو قوی جان کر مشائخ نے امام صاحب کے اصحاب کے قول پر فتویٰ دیا، امام صاحب کے قول پر فتویٰ نہیں دیا۔
تو ان مشائخ کی کتب دلائل سے بھری پڑی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں مثلا الفتاوی علی قول ابی یوسف علیہ الرحمہ، یا کہتے ہیں کہ الفتاوی علی قول ابی محمد علیہ رحمہ، امام محمد علیہ رحمہ کو امام شعبانی کے نام سے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم دلیل میں نظر کے اہل نہیں ہوتے اور ہم فرع اور اصل کی شرائط کے حصول میں ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم پر ان کے قول کی اتباع لازم ہے، کیونکہ وہی لوگ مذہب میں اتباع کے لائق ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ مذہب کی تقریر و تحریر کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ اسی لیے علامہ قاسم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مجتہدین نے اختلافی مسئلہ میں غور و فکر کر کے ترجیح و تصحیح کا عمل کیا ہے، تو کیا ہم پر راجح قول کی اتباع اور اس پر عمل لازم ہے؟ جس طرح اگر وہ اپنی زندگی میں فتویٰ دیتے، یعنی مشائخ ہمارے ہاں موجود ہوتے فی زماننا، ہمارے زمانے میں وہ اہل مذہب کے اندر غور و فکر رکھنے والے، دلائل کو سمجھنے والے، ان اصول و فروع کو سمجھنے والے مشائخ موجود ہوتے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم بھی انہی مشائخ کے قول کو لیتے کہ مشائخ نے امام صاحب کی دلیل کو بھی دیکھا ہے، مشائخ نے صاحبین کی دلیل کو بھی دیکھا ہے، اور جو دلیل ان کے لیے قوی ہوئی ہے اور جس دلائل کے اسباب موجود تھے اسی دلائل کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیے۔ تو ظاہر بات ہے جب ان کی زندگی میں ہمیں انہی کے فتوے پر کام کرنا تھا تو اب فرمایا کہ ہم تو صرف ناقل ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگلا ایک سوال ہے کہ امام صاحب کے قول سے کب عدول کیا جا سکتا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول سے کب عدول کیا جا سکتا ہے؟ اس میں فتاوی علامہ ابن شبلی علیہ الرحمہ، وفی فتاوی العلامہ ابن شبلی علیہ الرحمہ لیس للقاضی ولیس للمفتی العدول عن قول امام علامہ فتاوی علامہ ابن شبلی علیہ الرحمہ میں ہے کہ کسی قاضی اور مفتی کے لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول سے عدول جائز نہیں، البتہ جب مشائخ میں سے کوئی ایک صراحتاً بیان کریں کہ فتویٰ آپ کے قول کے غیر پر ہے تو پھر امام صاحب کے غیر کے قول کو جب تک ترجیح نہیں دی گئی ہوگی اس وقت تک قاضی اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ غیر کے قول پر فیصلہ کرے تو اس قاضی کا فیصلہ یا اس مفتی کا فتویٰ وہ نافذ نہیں ہوگا، اس کے لیے اسے توڑنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب مشائخ کے قول پر دے یا ان حضرات کے قول پر دے کہ جنہوں نے امام صاحب کے فتویٰ سے عدول کیا ہے اور ان کے پاس کوئی واضح دلیل اور واضح ثبوت ہے جس کی بنیاد پر امام صاحب کے قول سے وہ حضرات رجوع کر رہے ہیں، تو پھر ان کے فتوے کو نقل کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کے بغیر امام صاحب کے قول سے ہم رجوع اور عدول نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگلا سوال کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک مفتی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا۔ دیکھیں ہم نے کہا نا کہ ہمارے کہ دیکھیں نا ہمارے قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک مفتی کو کیا ہے اس بات کا علم نہ ہو کہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا۔ اس کا امام صاحب نے ذکر کیا نا کہ ہمارے قول سے ہٹ کر مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کو مکمل دلائل اور اصول کا جن سے ان ضوابط کا پتہ نہ ہو جن سے امام صاحب نے مسئلے کو اخذ کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کے دو احتمال ہیں۔ دیکھ بات سمجھ آئی ہے نا کہ یہ کتاب کے آپ صفحہ نمبر 45 پہ دیکھیں، لا یجوز الفتویٰ بقولنا حتی یعلم من این قلنا، کہ نہیں ہے جائز فتویٰ ہمارے قول کے مطابق حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ من این قلنا، کہ ہم نے یہ بات کہاں سے نقل کی ہے۔ اس کے دو احتمال ذکر کیے گئے، دو تشریحیں بیان کی گئی ہیں۔ احدہما، ان میں سے پہلی جو تشریح ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ پہلا احتمال جو عام فہم ہے وہ یہ ہے کہ جب مفتی کے نزدیک کسی حکم میں امام صاحب کا مذہب ثابت ہو، مثلا وتر نماز میں واجب کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنے امام کی دلیل معلوم نہ کرے،
اور بلا شک و شبہ یہ بات مفتی مجتہد کے ساتھ خاص ہے، محض مقلد مفتی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ تو صرف تقلید ہی کرتا ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ الاخذ بقول الغیر بغیر معرفت دلیل، کہ بغیر کسی دلیل اور معرفت کے کسی غیر کے قول کو نقل کرنا، یہ تقلید ہے۔ کہ کسی دوسرے کا قول اس کی دلیل کی معرفت کے بغیر اختیار کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے۔ لہذا جو معرفت دلیل کے ساتھ کسی دوسرے کا قول اختیار کرتی ہے وہ مقلد نہیں، بلکہ ایک دلیل کی چھان بین صرف مجتہد ہی کر سکتا ہے۔ اس بات کی معرفت کہ فلاں مجتہد نے فلاں دلیل سے حکم لیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ مجتہد پر وجوب معرفت دلیل سے مراد یہ ہے کہ وہ اس حال کی پہچان رکھتا ہو کہ اس کے لیے اپنے امام کی تقلید یقینی ہو، وہ اس مسئلے کے بارے میں دوسروں کو فتویٰ دے سکے، اور یہ کام صرف مجتہد فی المذہب مفتی ہی کر سکتا ہے، کیونکہ حقیقت میں وہی مفتی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جس کو ہم مجازن آج کل کے دور میں مفتی کہہ دیتے، وہ حقیقت میں مفتی نہیں، وہ محض ناقل ہے، انہوں نے تو نقل کرنا ہے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اس قول سے مراد یہ ہے کہ امام صاحب کے اصول سے استنباط اور استخراج کرتے ہوئے آپ کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے، اور یہ کام صرف کون کر سکتا ہے؟ مجتہد کر سکتا ہے، جو نئے پیدا شدہ فروعی مسائل کے احکام مستنبط کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اہل نظر میں سے ہو۔ ان فروعی مسائل میں صاحب مذہب سے ایسے اصول منقول نہ ہوں جن کو صاحب مذہب نے بنیاد بنایا، تو ایسے مجتہد کو مجتہد فی المذہب کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے استنباط مسائل جائز ہیں۔ اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو تو پھر یہ اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔